اب ان کے بعد ام کلثوم سراج اللہ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور تقریر پیش کریں اور ہادیہ سرور عالم اپنا انعام لیتے جائیں. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کے سوز دروح. محترم صدر ذی وقار، اساتذہ گرامی قدر، مہمانان محترم، اسلامی ماؤں اور بہنوں، پیارے ساتھیوں، آج اریان اسلامی کلاسز کے اس سالانہ پروگرام میں جس موضوع پر کچھ بولنے کے لیے کھڑی ہوں وہ موضوع ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. محترم سامعین و سامعات، اسلام میں دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشے کو اکیلا اور تشنا نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ رہنمائی کی ہے. عبادت ہو یا صحت، خوشی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازدواجی بندش، غرض کہ وہ ہر جگہ منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر ادیان و مذاہب عاری و خالی ہیں. محترم سامعین و سامعات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین اسلام سے قبل بنی نوع انسان میں عورتوں کا کوئی خاص مقام نہ تھا، اور اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ روم، ایران، یونان اور اہل عرب میں اس کو یعنی عورت کو شیطان کی بیٹی اور برائی میں بدی کا اثر سمجھا جاتا تھا. عورتوں کی خرید و فروخت عام بات تھی، نکاح و طلاق کا کوئی خاص قانون و نظام نہ تھا، بلکہ راہ چلتی عورت پر صرف کپڑے ڈالتے نہیں اسے بیوی بنانے کے لیے کافی تھا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات باری نے اسلام جیسے سچا اور پاکیزہ دین اور قانون حیات دے کر سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور دین اسلام نے ببانگ دعائی یہ صدا بلند کی اور ڈنکے کی چوٹ سے یہ آواز لگائی، اے انسانوں، عورت ذلت کی چیز نہیں ہے، عقیدت کی چیز ہے. یہ وہ مخلوق ہے جس کے کوکھ سے موسیٰ اور ابراہیم جیسے ہزاروں انبیاء اکرام نے جنم لیا، اور دین اسلام نے ایک عورت کے لیے طلاق، نکاح اور خلا کا نہ صرف نظام دیا بلکہ اسے وراثت کا حقدار ٹھہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدین والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثور نصیبا مفروضا. یہی نہیں بلکہ وہ بیٹی جسے روم و یونان اور جاہلی سماج حقارت و ذلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی پرورش و پرداخت کو اپنے لیے باعث انگار اور ذلت و رسوائی کا سبب سمجھتا تھا. اسلام آیا اور بیٹی کے حیثیت سے اسے مقام عظیم اور مرتبہ بلند عطا کیا، اور انسانوں نے یہ ذہن سازی کی کہ بیٹی کا وجود ایک باپ کے لیے، ایک خاندان کے لیے اور سماج کے لیے باعث انگار اور ذلت و رسوائی کا سبب نہیں بلکہ اس کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش و پرداخت اور اس کی زندگی کے تمام جائز لمحات دخول جنت کا ذریعہ اور اچھے جہنم سے نجات کا سامان ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ اپنے کیمرے سے زندگی کے سین لیتا ہے، وہ خوشیاں بانٹنے والوں سے آنسو چھین لیتا ہے. وہ کبھی بھی کھوگ میں تم اپنی بیٹی کو مار مت دینا، وہ بیٹی مارنے والوں سے آنسو چھین لیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.